تو میرے نبی نے نفل فرمایا، جس نے نفلی روزہ رکھا اور پھر 7 بر اعظم سونے سے بھر کے اسے دے دیے جائیں کہ یہ آپ کے روزے کا بدلہ ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ سونے سے بھرا ہوا 7 بر اعظم کا جہان اس نفل روزے کا بدلہ نہیں بن سکتا، اللہ اس کا بدلہ دے گا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن آیا۔ کہنا تو تھا رمضان کا مہینہ جس میں روزے آئے، تو روزے کو پیچھے کیا ہے اور قرآن کو آگے کیا ہے۔ الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن اتارا گیا۔ پھر سورۃ القدر کو جوڑو، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہاں بھی اللہ نے قرآن کو اونچا کیا ہے لیلۃ القدر کے مقابلے میں۔ لیلۃ القدر قیمتی بنی ہے قرآن کے اترنے کی وجہ سے، رمضان قیمتی بنا ہے قرآن کے اترنے کی وجہ سے۔ یہ رمضان کا مہینہ اصل تو قرآن کا مہینہ ہے، اور قرآن سے دل لگاؤ۔ ایک رواج میں 10 ختم کر لے رمضان شریف میں 6 کیتے ہیں میں 5 کیتے ہیں، واللہ اللہ کی یہ پسند نہیں کہ تم 10 ختم کر دو رمضان میں۔ اللہ کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ہم 10 آیتیں سیکھتے تھے اللہ کے نبی سے، اور جب تک اس پہ عمل نہیں ہوتا تھا آگے نہیں چلتے تھے۔ قرآن سے ٹوٹنا بہت بڑی تباہی ہے، کہ اس یقین ہو اللہ اس کے رسول کی بات کا کہ جو اللہ نے کہہ دیا ہے حق ہے۔ شہنشاہ اعظم یہاں سے ہاتھ میرا کندھا پکڑ کے کہتا ہے طارق جمیل تو ایمان والا ہے، میں تجھ سے بات کرنا چاہتا، ایمان والا ہے نا زینب، تو ایمان والی ہے نا، میں تجھ سے بات کرنا چاہتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال تعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صام یوما تطوعا ثم اعطی ملء الارض ذهبا لم یستوف ثوابه دون یوم الحساب۔ معزز خواتین و حضرات، رمضان کے مہینے کی آمد ہے، اس کی قیمت ایک حدیث سے آپ معلوم کریں کہ میرے نبی نے فرمایا جس نے نفل روزہ رکھا، من صام یوما تطوعا، جس نے نفل روزہ رکھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفل اور فرض کا فرق بتاتے ہیں۔ جس کا فرض روزہ چھوٹ گیا، پھر وہ قیامت تک اس کی قضا دیتا 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 قیامت تک بلا ناغہ، اور وہ مر گیا، تو اس ایک روزے جو اس سے چھوٹا تھا اس کے اجر کو نہیں پا سکتا۔ فرض کی اتنی قیمت ہے، تو میرے نبی نے نفل فرمایا، جس نے نفلی روزہ رکھا اور پھر 7 بر اعظم سونے سے بھر کے اسے دے دیے جائیں کہ یہ آپ کے روزے کا بدلہ ہے،
تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ سونے سے بھرا ہوا 7 بر اعظم کا جہان اس نفل روزے کا بدلہ نہیں بن سکتا، اللہ اس کا بدلہ دے گا۔ تو فرض کیا ہوگا؟ تو یہ ہمارے ارکان اسلام کا ایک رکن ہے، یہ اسلام کا بنیاد دیا۔ بنی الاسلام علی 5، اسلام کے بنیاد 5 چیزیں ہیں۔ تو اس میں کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ تو اسلام کی جو ابتدا ہے وہ ہے عبادات پر۔ یہ بنیا کا لفظ کا ہے، بنیا عمارت بنانے کو کہتے ہیں۔ تو عمارت شروع ہوتی ہے بنیاد سے، اس لیے بنا کا لفظ آیا ہے۔ تو بنیاد کے بغیر نہ ہاسپٹل بن سکتا، نہ مسجد، نہ مندر، نہ گھر۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں، اس میں کہیں بھی کمی ہوگی تو بلڈنگ کمزور ہوگی۔ جتنی نکل جائیں گی زندگی سے اتنی اسلام کی بلڈنگ کمزور ہوتی چلی جائے گی۔ اور بنیاد کو گھر نہیں کہتے، ہاسپٹل نہیں کہتے، مسجد نہیں کہتے۔ جب وہ چھت پہ جا کے مکمل ہوتا ہے تو پھر اسے کوئی نام دیا جاتا ہے۔ تو اسلام کی چھت اچھے اخلاق ہیں، بنیاد 5 اعمال اور چھت اچھے اخلاق۔ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ سبحان اللہ، میں تمہارے پاس آیا ہوں تمہارے اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے، تمہیں اخلاق سکھانے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس طرح اسلام 2 حدیثوں کے درمیان ہے، اول حدیث بنیاد بتاتی ہے اور آخر حدیث چھت بتاتی ہے۔ اس میں ایک روزہ ہے۔ تو تھوڑی سی اس پہ، ان آیات پہ تھوڑی سی بات کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پہ روزہ ہم نے فرض کیا ہے جیسے پہلوں پہ فرض کیا تھا، کہ تمہیں روزے کا آؤٹ پٹ کیا ہے؟ تمہیں تقوی نصیب ہو۔ اور تقوی کا مطلب خوف نہیں ہوتا، تقوی کا مطلب بچاؤ ہوتا ہے، کہ جتنی نافرمانیاں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا، اور جتنے لوگوں کے غلط رویے ہیں ان میں الجھنے کی بجائے اپنے آپ کو بچا کے آگے گزر جانا۔ حضرت عمر نے ابی بن کعب سے پوچھا تقوی کسے کہتے ہیں؟ قرآن میں کتنی دفعہ ہے؟ تو ابی بن کعب کہنے لگے کبھی کانٹوں بھرے راستے پہ چلے ہو؟ انہوں نے کہا سارا عربی کانٹوں سے بھرا ہوا، راستے ہی راستے ہیں۔ کہا تو کیسے چلتے ہو؟ کہا میں کرتے کو سمیٹ لیتا ہوں اور کانٹوں سے بچ کے آگے چلے جاتا ہوں۔ کہ بس یہ تقوی ہے۔ لوگوں کے رویے کانٹوں کی طرح چبھیں گے تو وہ کانٹے نکالنے میں نہیں پڑ جانا، بلکہ اپنے دامن کو بچا کر کوئی خراش بھی آ جائے تو بس آگے نکل جانا ہے، رد نہیں، جواب نہیں، اپنی منزل کی طرف چلے جانا ہے۔ یہ تقوی ہے، یہ ایمان کی بہت بڑی صفت، اس کو اللہ نے تقوی کے ساتھ جوڑا ہے۔ اب اگلے حصے پر چلیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اب غور کریں، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن آیا، کہنا تو تھا رمضان کا مہینہ جس میں روزے آئے، تو روزے کو پیچھے کیا ہے اور قرآن کو آگے کیا ہے۔ تو عبارت تو یوں ہونی چاہیے تھی انزل القرآن فی شہر رمضان، کہ رمضان کے مہینے میں قرآن اترا، لیکن اس کو ہائی لائٹ کرنا تھا چونکہ قرآن کلام ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، اللہ کہہ رہا جب میں پڑھوں
تورات کے بارے میں نہیں کہا میں پڑھوں، یا انجیل کے بارے میں یا زبور کے بارے میں، قرآن کے بارے میں کہا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، جب ہم تلاوت کریں تو آپ اس کو پیچھے پیچھے چلیں۔ تو یہ کلام ہے، اور کلام میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، ایسے سموتھ نہیں ہوتا ہے، ایسے ایسے ہوتا ہے، کہیں لہجہ اونچا ہو جاتا ہے، کہیں درمیانہ ہو جاتا ہے، کہیں پست ہو جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ قرآن کو ہائی لائٹ کر رہا ہے روزے سے زیادہ۔ تو ایک اس کو میں یوں پڑھتا ہوں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الہدی والفرقان۔ اب میں اس کو اس لہجے میں پڑھتا ہوں جس میں اللہ نے ہمیں سنایا ہے۔ لہجے سے چیز کا سارا مطلب ہی بدل جاتا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ تو قرآن کو یہاں لے گئے، اور ابھی روزے کا ذکر ہی نہیں ہے، اور رمضان کو یہاں لے آئے، شہر و رمضان یہاں لے آئے۔ رمضان تو شریعت کا ایک فرض ہے، اور قرآن پوری شریعت ہے، دونوں کا وزن ایک نہیں ہے۔ قرآن پوری شریعت، رمضان ایک روزہ ایک فرض ہے، تو اللہ نے اس کے حساب سے شہر رمضان، یہاں لہجہ عادی ہے، آگے بڑی چیز آ رہی، وہ میاں صاحب آ رہے ہیں، ایسے کوئی آپ کا جابین بولے گا نا، وہ میاں صاحب آ گئے اپنے آپ ہی، وہ کوئی اس جیسا اور جابین آ جائے، آ رہا ہے اپنا ہی بندہ آ رہا ہے، اس کا لہجہ بڑا ماٹھا ہوگا، اور کوئی سویپر ہوگا تو بھنگی آ رہا ہے، بھنگی وہی بھٹی صاحب آ رہے ہیں، بھٹی صاحب آ رہے ہیں، ٹھیک۔ یہ انسانی فطرت ہے، اللہ نے اس فطرت کے مطابق کلام اتارا ہے۔ عربوں کو فخر تھا بہت ساری چیزوں پر، میں وہ نہیں گنواتا ہوں۔ اب اللہ نے اپنے ہمارے نبی کو انتہائی گھٹیا سمجھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ میرے نبی آپ انہیں کہیں کہ جو کام میں کر رہا ہوں نا، اس کے مقابلے میں تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو کہا قل ھذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ، فخر کے ساتھ۔ سائیکل پہ جانے والا کہہ سکتا ہے میرا سائیکل، کہہ سکتا ہے میرا سائیکل، بننی ہوئی تو ٹوٹی ہوئی سزوکی تو کہا میری گڈی ہے، لینڈ کروزر والا کہے گا میری یہ۔ لہجہ اٹھ جاتا ہے چیز کی اہمیت بتانے کے لیے۔ یہاں اللہ نے یہ بات کی ہے، الذی انزل فیہ القرآن، سبحان اللہ، جس میں قرآن اتارا گیا۔ پھر سورۃ القدر کو جوڑو، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہاں بھی اللہ نے قرآن کو اونچا کیا ہے لیلۃ القدر کے مقابلے میں۔ لیلۃ القدر قیمتی بنی ہے قرآن کے اترنے کی وجہ سے، رمضان قیمتی بنا ہے قرآن کے اترنے کی وجہ سے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے، اس میں بھی وہی لہجہ ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو اتارا قدر کی رات میں۔ قدر کہتے ہیں عزت کو، عزت والی رات، میری قدر کرو، ہے نا، عزت والی رات۔ دوسرا قدر کا مطلب ہوتا ہے قیمت، تو لیلۃ القدر قدر والی قیمت، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اب قدر بمانا قیمت،
کہ یہ ہی 1000 مہینوں سے زیادہ مہنگی ہے، قیمت آ گئی۔ پھر قدر کہتے ہیں تنگی کو، وَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو قدر کہتے ہیں تنگی کو۔ تو آگے ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ زمین تو چھوٹی سی ہے، فرشتے اتنے آتے ہیں کہ کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے۔ پھر قدر کہتے ہیں مسافت کو، تو سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس کی مسافت کتنی ہے؟ سورج ڈوبنے سے لے کر صبح 7 تک مسافت۔ جتنے قدر کے معانی ہیں عربی میں، یہ اچانک میری زبان پہ مضمون آ گیا، تو سب کو اللہ نے اس صورت میں جوڑا قرآن کو اونچا کرنے کے لیے۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ اس میں قرآن اترا ہدی للناس، پیچھے کہا ہے لعلکم تتقون، کہ اس لیے روزے دے رہا ہوں کہ تمہیں تقوی نصیب ہو۔ سب سے پہلے کہا ہدن للمتقین، قرآن کیا ہے؟ ہدن للمتقین، یہاں ہدن للناس۔ پھر ان ناس سے کہا ہے روزہ رکھو تو تمہیں بھی تقوی لگ جائے گا، لعلہم یتقون، لعلہم یتقون، کہ قرآن سے مناسبت ہو نہیں سکتی جب تک تقوی نہ ہو، اور جب تک قرآن سے دل نہیں لگتا شریعت سے دل نہیں لگ سکتا، شریعت کی سمجھ ہی نہیں آ سکتی۔ صحابہ قرآن سنتے تھے کان لگا کر، ہم قرآن سنتے ہیں گاڑی چلا کر۔ گاڑی چل رہی ہے، کیسٹ نہیں ہونا چلتا ہو کی آندھی، سی ڈی قرآن دی چل رہی ہے اور میاں صاحب گاڑی چلا رہے ہیں، تو وہ ہمارے اوپر قرآن اثر کیوں نہیں کر رہا؟ کہ ہم سننے کا حق ادا نہیں کر رہے۔ گولی وہی ہے، تاثیر بھی وہی ہے، اثر کیوں نہیں؟ کہ وہ سنتے تھے کان لگا کر۔ ان فی ذلک لذکر لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید۔ اس قرآن سے تمہیں سیکھنا ملے گا جب دل متوجہ ہوگا، کان متوجہ ہوں گے۔ تو ان کے اندر کوئی بہت زیادہ پریشر نہیں تھا۔ ہمارے اوپر معلومات کا پریشر خود ایک مصیبت ہے۔ معلومات کا پریشر اور تصویر جب دیکھتے ہیں تو تصویر کا گھیراؤ دماغ کا، کہ تصویر دماغ کو گھیر لیتی ہے، اور دنیا کی تیز رفتاری، تو ہمارا دماغ متوجہ نہیں پورا۔ ان کے اس لیے تو ایک دفعہ سن کے یاد ہو جاتا تھا، چونکہ بالکل توجہ کے ساتھ سنتے تھے، کوئی چیز ان کی یادداشت پر ہٹ نہیں کرنے والی ہوتی تھی۔ تو وہ قرآن سنتے تھے تو زادتہم ایمانا، ان کے ایمان بڑھ جاتے تھے۔ ہم قرآن سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھا پڑھایا قاری نے، اچھا کوئی نہیں یار ایڈا اچھا بھی نہیں پڑھیا، ہمارے تبصرے ہوتے ہیں مولوی صاحب نے کیویں پڑھے۔ وہ قرآن سنتے تھے تو ایسے ایک دم ان کے اندر اتر جاتا تھا۔ تو یہاں اللہ قرآن کو لا کر بتا رہا ہے کہ یہ تقوی ہو تو اس سے فائدہ ہوگا۔ اور تقوی کیسے حاصل ہوگا؟ روزے سے۔ اور تقوی کی صفات کیا ہیں؟ پہلے صفحے پر یقیمون الصلاۃ، نماز، مما رزقناہم ينفقون، سخاوت، خرچ کرنا۔ سخی سے اللہ دوستی توڑتا نہیں چاہے نافرمان ہو، عجیب بات ہے۔ اور بخیل سے اللہ دوستی لگاتا نہیں چاہے تہجد گزار ہو۔ جب
بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا کی تو اللہ نے کہا قتل کرو، تو سارے وڈیمن لگ گئے، تو سامنے بھی پکڑا گیا، تو جبریل آ گیا کہ موسیٰ اللہ کہہ رہے ہیں سامری کو قتل نہ کرو۔ کہا اسی کی وجہ سے تو سارے بچھے دے مگر پہ گئے، یہ کیا بات ہے؟ کہ اللہ کہہ رہے ہیں سخی ہے، قتل کرنا اچھا نہیں لگتا، آپ ہی مر جائے گا۔ اس کا منافق ہونا اور اتنے بڑے کفر کو وجود میں لانا سخاوت سے اس کو قتل سے بچا دی کہ موسیٰ سخی ہے، سخی کا قتل مجھے اچھا نہیں لگتا ہے۔ تو مما رزقناہم ینفقون، یہاں زکوٰۃ کا نہیں ذکر آ رہا، جو ان کے پاس ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ تو ایک گنا چنا نصاب ہے، 2.5% بھائی دے دو۔ زکوٰۃ دینے سے آدمی بخیل نہیں رہتا اور سخی بھی نہیں بنتا۔ 2.5 سے 2.25 کر دے تو سخیوں میں آ جائے گا، پھر سخاوت کی حد کوئی نہیں۔ اگر وہ زکوٰۃ پر ہے، سر لو جو زکوٰۃ دیتی ہے بازی، تو وہ درمیان میں ہے، بخیل سے نکلا ہے، سخی میں داخل نہیں ہوگا۔ جیسے ہماری ایک تیسری مخلوق ہوتی ہے نا، خواجہ سرا، ایران کا بادشاہ تھا جس نے ہمارے نبی کا خط پھاڑا، خسرو پرویز۔ اس کے پاس ایک مچھیرا آیا مچھلی لے کر، اسے اتنی اچھی لگی، کہنے لگا 4,000 دینار دے دو۔ 4,000 دینار تو کروڑوں روپیہ بنتا ہے۔ تو اس کی بیوی شیریں پاس بیٹھی تھی، کہنے لگا یہ کیا ظلم کیا ہے، ایک مچھیرے کو 4,000 دے دیا، خزانہ خالی کرو گے؟ انہوں نے کہا میں بادشاہ ہوں، میں اپنی بات سے کیسے ٹلوں؟ انہوں نے کہا تم اس کو بلاؤ، اس سے پوچھو یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ وہ کہے گا جی نر ہے، تم کہنا بھئی ہمیں مادہ چاہیے تھا، اپنی مچھلی لو ہمیں پیسے دو۔ پھر وہ کہے گا مادہ ہے تو تم کہنا ہمیں نر چاہیے تھا، اپنی مچھلی لو ہمیں پیسے دو۔ میں کہا بھائی اس کو بلاؤ، وہ آ گیا۔ ہاں بھائی یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ کہا حضور یہ خسرا ہے، نہ نر ہے نہ مادہ۔ انہوں نے کہا 4,000 اور دے دو۔ شیریں دا غصہ تھا، چھت نال جا لگا، یہ کیا ہوا؟ 4 کے 8 ہو گئے۔ تو اس نے جب اٹھا کے چلا نا تو 1 دینار گر گیا، تو اس نے نیچے جھک کے وہ دینار بھی اٹھا لیا۔ تو شیریں تو پہلے ہی ادھار کھائے بیٹھی تھی، کہ دیکھا یہ کتنا کنجوس ہے کم بخت، آپ نے اس کو اتنا دیا ہے کہ اس کے 7 پشتیں کھائیں گی، تو یہ دینار نہ اٹھاتا تو کیا حرج تھا، اسے واپس لو۔ اس نے پھر اس کو بلا لیا، اے واپس آؤ، یہ تم نے دینار کیوں اٹھایا؟ 8,000 تمہیں دیے ہیں، تمہاری 8 پشتوں کو کافی ہیں، اور یہ صحیح بات تھی، تو یہ کیوں اٹھایا؟ کہ حضور اس پہ آپ کے نام کی مہر ہے، کسی کا پاؤں آتا تو بے ادبی ہوتی۔ انہوں نے کہا 4,000 اور دے دیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں زکوٰۃ نہیں ہے، کہ وہ خرچ کرتے ہیں، دل کھول کے خرچ کرتے ہیں۔ یہ تقوی کی اللہ نشانی بتا رہا ہے۔ پھر وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، جو قرآن پہ ایمان لاتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور پہلی کتابوں پہ ایمان لاتے ہیں۔ جب وہ یہ سفر طے کرتے ہیں جو ایمان سے شروع ہوتا ہے اور پھر وہ بالآخرۃ ہم یوقنون، وہ یقین پہ آ کے جم جاتا ہے، یقین اس کا اینڈ ہوتا ہے کہ وہ آخرت پر یقین کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہاں اللہ نے قرآن کو بڑی عظمت سے بیان کیا ہے۔ ایک اور جگہ سے آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو میں قرآن کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ روزہ اس کے تابع ہے۔ قرآن کی عظمت کھلے گی تو ہر حکم کی عظمت کھلے گی۔ اللہ تعالیٰ اچھا، اور جب تک کہنے والی کی عظمت نہ ہو تو اس کے کہے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ ایک بار یہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں عملے کو، تو یہ یہاں کے ہیڈ ہیں، اس کی طاقت اور ہوگی۔
ایک عام امپلائی بات کرتا ہے دوسرے کو، اس کی اپنے آپ طاقت اور ہوگی کہ کہنے والے کی قیمت ہوگی تو کہے کی قیمت ہوگی، ورنہ نہیں۔ یہ میں نے سبق کہاں سے سیکھا؟ کسی کتاب سے نہیں۔ فیصل آباد میں تھا تو ایک ایس ایس پی آئے، عبد الخالق صاحب، 3 چیلے لگا رہے تھے، میں ہی ذریعہ بنا ان کے 3 چیلے لگانے کا۔ تو فیصل آباد میں ایز اے ایس پی وہ جاب کر کے کوئٹہ گئے، وہاں سے 4 مہینے۔ تو میں نے اس سے کہا یار میرا کلاس فیلو ہے ظفر لاک کا، وہ یہاں ایس ایس پی ہے، چلو تمہیں ملاؤں۔ کہنے لگا میرا بیچ میٹ ہے، چلتے ہیں۔ تو ہم بلال مسجد فیصل آباد سے چلے کچہری، ان کے پولیس لائن۔ تو سامنے پولیس لائن کا دروازہ تھا پولیس کے لیے، اور جو عام پبلک دروازہ تھا وہ 1 کلومیٹر چل کے وہاں جانا پڑتا، اور جون کا مہینہ۔ تو اب سپاہی وہاں کھڑا تھا، اس نے ہمیں ایسے جج کیا، 2 صوفی آ رہے ہیں، کوئی بات نہیں۔ تو ہم پہنچے تو عبد الخالق نے کہا بھائی صاحب دروازہ کھول دیں۔ میں نے کہا اتوں آؤ، ہاتھ تھے۔ اس نے پھر کہا بھائی گرمی بہت ہے بھائی، تیری بڑی مہربانی، دروازہ کھول دیں۔ صوفی صاحب سننے اتوں آؤ۔ اچھا میں اب میرا دل گھٹے بھائی اس کو کہے میں عبد الخالق ہوں، لیکن میں چپ رہا۔ تو جب اس نے دیکھا، اس نے 3ری دفعہ منت کی، ارے بھائی مہربانی تیری کھول دے۔ کہ ایک تو تسی جڑے مولوی ہو نا، تسی سن دے ہی نہیں ہو کسی دی، اور میرے کو تو چابی کوئی نہیں، میرے کو تالا لگا ہوا۔ اس نے کہا میرے پیارے میں عبد الخالق ایس ایس پی۔ میں کہا بھائی آج ایک سبق تا سکھ لیا ہے کہ حاکم کی عظمت نہ ہو تو حکم کی عظمت نہیں ہوتی، کہنے والے کی قیمت طاقت کا پتہ نہ ہو تو اس کے کہے کی کوئی کاغذ کا پرزہ ہوتا۔ تو قرآن کاغذ کا پرزہ بن گیا ہے کہ اتارنے والے کی قدر ہمارے اندر کوئی نہیں کہ وہ کون ہے۔ تو اللہ نے ایک جگہ بڑا خوبصورت انداز میں قرآن کو اوپر اٹھایا ہے، سورۃ طٰہٰ، تنزیل، جو میں نے ابھی کہا وہ آ رہے۔ تو تنزیل کا مطلب یہ نہیں کہ اتارا ہوا، تنزیل وہ آ رہا ہے، کچھ نہیں بتایا کون آ رہا ہے، ٹھیک۔ تنزیل، عرب سمجھ رہے ہیں کہ تنزیل قرآن سے ہی متعلق ہے، لیکن یہاں خالی ہے تنزیل، اور آگے ایک دم اس سے ہٹ کر اتارنے والے پر، ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ اب میں اور کتنا موٹا لہجہ بنا ہوں، میں تو بشری ہوں۔ اس ذات نے اتارا ہے جس نے زمین کو بچھایا اور آسمانوں کو بلند کیا۔ تو کیا طاقت اس کی سامنے آئی۔ سننے والے عرب تھے، ہم نہیں تھے۔ تو ایک دم سوال اٹھا، کون ہے، کون ہے زمین بچھانے والا، آسمان اٹھانے والا؟ پھر نام نہیں بتایا، ابھی صفت آئی، الرحمن، صرف ایک آدھ، الرحمن، اور ہیبت بیٹھ گئی۔ جب آپ کسی کا تعارف کراتے ہو تو پہلے اس کی صفتیں شروع کر دے، وہ 2 ہاتھ لمبی، تو آپ پہ سننے والے کہتے ہیں پتہ نہیں کون آ رہا ہے۔ تو الرحمن، پھر کہتے ہو کون ہے، پھر بھی نہیں بتا، کہا علی العرش استویٰ، وہ ہے جو عرشوں پہ حکومت کرتا ہے۔ پھر یار بتاؤ تو صحیح، کس نے اتارا ہے، وہ کون ہے؟ پھر بھی نام نہیں بتایا، پھر اس کی ہیبت، ملک بتایا، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اللہ اکبر۔ یہ وہ ہے جو زمین کا مالک، آسمانوں کا مالک،
درمیان کا مالک، تحت الثری کا مالک، اور پوری کائنات پہ اس کا قبضہ ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کون ہے؟ پھر وہ صفت لاتا ہے اللہ، کہتا تم سوچتے ہو کہ اتنی بڑی حکومت کو کیسے سنبھالتا ہوگا، اتنا بڑا ہسپتال ہے، کوئی نہ کوئی تو بشری کمزوری کی وجہ سے مسہیپ ہوتے ہی ہوں گے، تو اتنا بڑا بادشاہ ساری کائنات اس دی تو وہ قابو کیویں کردا ہے؟ تو ان تجہر بالقول، زور سے بولو جیسے میں بول رہا ہوں، وہ سنتا ہے۔ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، 7 ارب انسان ہیں، آہستہ بولو وہ سنتا ہے، وَأَخْفَى، دل کی دھڑکنوں میں بولو وہ سنتا ہے، اتنا طاقتور ہے۔ کہ اللہ دے واسطے دسو تو صحیح ہے کون؟ اب آیا، وہ ہے اللہ۔ اب میں پوری آیت پڑھتا ہوں، ٹوٹے ٹوٹے کیتا نا، تنزیل، وہ آیا کدھر سے؟ ممن خلق الارض والسماوات العلا، زمین بچھانے والا، آسمان اٹھانے والا، الرحمن علی العرش استوا، عرشوں پہ راج کرنے والا، حکومت، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، کنٹرول کیسے؟ ان تجہر بالقول فإنہ یعلم السر وأخفى، دل کی دھڑکنیں تو کوئی بھی نہیں سن سکتا، تو اللہ کہتا ہے میں وہ بھی سنتا ہوں۔ اس کے بعد آیا یار ہوں بھی دس دیو کون ہے، تو آیا اللہ، وہ ہے اللہ، وہ ہے اللہ۔ اللہ کو خدا نہ کہا کرو، یہ بہت بڑی بدعت ہے، بہت بڑی بدعت ہے، جو علماء میں اور پڑھے لکھوں میں، ان پڑھوں میں، سب میں خدا چلتا ہے۔ اللہ کا نام خدا نہیں ہے، کسی انسان نے رکھا ہے، اللہ کا نام اللہ ہے، اللہ کا نام اللہ ہے۔ اس کی ایک صفت آپ کو بتاؤں، الف لام لام ہا، الف ہٹا دو تو ڈول جائے گا نا لفظ، مطلب بدل جائے گا، ٹھیک؟ جمیل، طارق جمیل، جیم، جمیل خوبصورت، جیم ہٹا دو تو میل بن گیا یا میل بن گیا، یا ہٹا دو تو اٹھ بن گیا جمل، میم ہٹا دو تو جیل بن گیا۔ لفظ کی یہ کمزوری ہے، ایک لفظ کے سوا کائنات، یہ ہے اللہ، میں نے یہ ہٹا دیا الف، پیچھے ہے للہ ما فی السماوات وما فی الارض، میں نے یہ لام ہٹا دیا تو پیچھے بچا لہو، تو لہو ما فی السماوات وما فی الارض، میں نے یہ لام ہٹا دیا تو پیچھے بچا الہ، وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، میں نے یہ سارا کچھ ہٹا دیا، صرف ہا کو رہنے دیا، ہا، تو هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا ہو پہ بھی اللہ، لہو پر بھی اللہ، الہ پر بھی اللہ، للہ پر بھی اللہ، اور اللہ تو پھر اللہ ہی ہے۔ خدا نہ کہا کرو، یہ عورتوں سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، میرا پورا تعارف نہیں کون کس شعبے سے ہے، لیکن یہ اجتماعی مسئلہ ہے، اللہ کہا کرو۔ چونکہ جب کہتے ہو نا یا خدا، خدا اسے کہتے ہیں جیسے کسی نے نہ بنایا ہو، خود آ، دو لفظوں کا مجموعہ ہے۔ اللہ نے اپنا نام خود رکھ، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم، الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی اللہ کی پکار ہے پورے قرآن میں، اللہ کہا کرو۔ جب آپ اللہ کہتے ہو تو جتنے اللہ کے صفاتی نام ہیں، آپ صرف یا اللہ کہہ کر نہیں پکار رہے ہو، یا اللہ میں 99 نام شامل ہیں، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم،
یا ملک یا قدوس سلام مومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع المجید الحق الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید المحیی الممیت الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاہر الباطن الوالی المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الضار النافع النور الهادی البدیع الباقی الوارث الرشید الصبور جل جلالہ. یہ سب میں یا اللہ تم کہتے ہو تو یہ سب کچھ تم پکارتے ہو، سارے نام آ جاتے ہیں سارے. اللہ بھی خوش ہوتا ہے کہ مجھے پکار رہے ہیں. جو یا خدا کہنے سے ایک ہی ہے جیسے کسی نے نہ بنایا. اور ویسے بھی اللہ گلا کرتا ہوگا میں نے فارسی کیوں پا دیتا جی، میں تو عربی اپنے نہ لکھے تو کسی فارسی دان نے یہ لفظ بنایا ہے، لیکن وہ چل پڑا پورے بر صغیر میں خدا 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 خدا. میں رد کرتا ہوں، مولوی میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ سارے بزرگوں نے خدا لکھا ہے، تو کون ہے روکنے والا؟ میں کہ میں تو نہیں روکے، اللہ کے ہے، میرا نام خدا نہیں ہے، میرا نام اللہ ہے. ایک دفعہ سارے کہو یا اللہ، پھر کہو یا اللہ، پھر کہو یا اللہ. رب ذوالجلال کی قسم عرش تک نور پھیل گیا ہے، اور یہاں کروڑوں فرشتے ہیں جو تمہارے ہونٹوں کے بوسے لے رہے ہیں. یہ اللہ ہے، اللہ ہے. تو الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کیا کرتا ہے؟ ہدن، یہ ہدایت ہے، للناس، سب کے لیے، لیکن ملے گی کسے؟ للمتقین، جو تقوی اختیار کرے گا، جس کی یہ چند صفات ہیں. اور ہر جگہ تقوی کو مختلف معنوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اور بینات من الہدا، اور یہ کھول کے اس نے دلائل سے واضح کر دیا ہے. اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو گے اللہ سامنے ہوگا. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. اس کائنات میں، کائنات کے علاوہ تمہارے اپنے اندر، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو. سلطان باہو صاحب کا آدھا شعر پڑھا ہے میں نے کہ کائنات میں اور تمہارے اندر وہ کچھ دکھاؤں گا کہ پکار اٹھو گے اللہ ہے، اللہ حق ہے، اللہ حق ہے. تو روزے سے تقوی آتا ہے اور تقوی سے قرآن ملتا ہے. اور ایک اور چیز عجیب اچانک دماغ میں آ گئی. اللہ کہتا ہے یا بنی آدم، یہاں خطاب سارے انسانوں کو ہے، جسے وہاں ہدی للناس تھا. قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر. اللہ نے ہمیں دو چیزوں سے بنایا ہے، ایک جسم ہے، ایک روح ہے. تو پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے آدم کی اولاد، مسلم غیر مسلم، عورت مرد، تم مانو یا نہ مانو، ہم نے تم پر لباس اتارا ہے. یو ایس اپیرل نے نہیں بنایا، ہم نے اتارا ہے لباس. یہ کیا کرتا ہے؟ یواری سوآتکم، تمہارے جسم کے عیب چھپاتا ہے. اچھا، ستارہ بھی چھپانے کو کہتے ہیں، ڈھانپنا. تو یہ اوکھا لفظ کیوں اللہ لایا ہے؟ ستارہ چھوٹا لفظ ہے، یواری بڑا لفظ ہے اور مشکل لفظ ہے. ستارہ ہوتا ہے اگر میرے گھٹنے سے نیچے تک نکر ہے، ٹھیک ہے، اور یہ میرا یہاں تک
پیٹ ڈھکا ہوا ہے، بازو کھلے ہیں، پنڈلیاں کھلی ہیں، تو ستارہ کا مطلب وجود میں آ گیا۔ تو اللہ نے ہمیں ادھورا نہیں کپڑے پہنائے گا۔ یواری کہتے ہیں کسی چیز کو اس طرح چھپا دینا کہ نظر ہی نہ آئے۔ تو اللہ نے کہا یواری، ہم نے تم پر لباس کو اتارا جو تمہیں چھپا دیتا ہے تمہارے سارے عیبوں کے ساتھ۔ ننگے ہونے میں کوئی حسن نہیں، اللہ کی قسم۔ مغرب کی عورت ننگی ہوئی بے قیمت ہوگی، ٹشو پیپر ہوگی۔ تو اللہ نے کہا سبحان اللہ، غور کرنا ذرا، ایک تو یہ تمہیں بالکل چھپاتا ہے، آگے کہا وریشا، اور تمہیں زینت دیتا ہے۔ لیکن لفظ کیا ہے؟ ریشا۔ ریشا زینت کو نہیں کہتے، ریشا پر کو کہتے ہیں، پرندے کے پر کو۔ پرندے کا سارا حسن اس کے پر کے ساتھ۔ مور کے پر کاٹ دو پیچھو کی رہ گیا، ککڑ ہی رہ گیا۔ سارا حسن پروں میں۔ عقاب کی پرواز کا مزہ لینا تو اس کے پروں کا پھیلاؤ دیکھو، تو سارا حسن پر میں ہے۔ تو اللہ نے یہاں زینت نہیں فرمایا، اعلیٰ درجے کی زینت۔ ایسا لباس تمہیں دیا ہے جو تمہیں اعلیٰ درجے کا خوبصورت بناتا ہے۔ یہاں تو جسم آ گیا، اب آگے آ گئی روح۔ روح کو کیا پہنانا ہے؟ اس کو بھی تو پہنانا ہے۔ جسم ننگا ہو تو کہیں جا سکتے ہیں؟ یورپ کی بے حیا معاشرت ہے، وہاں پورے بیچ ہیں، وہاں صرف ننگے مرد عورت جا سکتے ہیں، کپڑے والے جا ہی نہیں سکتے۔ جب آدمی قرآن سے اسلام سے ہٹتا ہے تو جانور بن جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا میں نے تمہیں ایک جسم کو لباس دیا ہے، اس سے تو تم ایک دوسرے کو اچھے نظر آ رہے ہو، لیکن روح کو لباس تو یہ کرتے، یہ ویسٹ کوٹیں، یہ پگڑیاں، یہ تو روح کو نہیں پہنچتی۔ یہ ویسٹ کوٹ، یہ بوٹ، یہ جراب، تو اللہ نے کہا تمہاری روح کے لیے لباس بنایا ہے۔ چونکہ ننگی روح بھی اللہ پسند نہیں کرے گا۔ جیسے اگر تم ننگے ہو تو کہیں جا سکتے ہو، تمہیں اگلے چھوٹے مار کے اندر بھگائیں گے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے تو میں تو تیرے جسم کو نہیں دیکھتا ہوں، مٹی ہے، میں تو تیری روح کو دیکھتا ہوں کہ وہ میرا امر ہے۔ اس کا علم دیا ہی نہیں، قل الروح من امر ربی، میرے محبوب کہہ دو بس میرا امر ہے۔ تو اس سے بھی تو لباس پہنا ہو نا، تاکہ تم مجھے خوبصورت نظر آؤ۔ تو وہ کیا ہے؟ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، اور پھر وہی لے جاتا ہے ذَلِكَ خَيْرٌ۔ اور جو روح کا لباس ہے وہ تقویٰ ہے۔ اس کا ننگا پن کیا ہے؟ سب سے بڑا ننگا پن کفر ہے۔ روح کا پہلا لباس ہے ایمان، پھر عبادات، پھر اللہ کا پیار، اللہ کے نبی سے پیار، اللہ کے نبی کی سنتیں، یہ روح کا لباس ہے۔ اور کفر، شرک، جھوٹ، حسد، بغض، زنا، شراب، یہ ننگا پن ہے۔ تو ایک اللہ کہتا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، اور وہ جو تقوی کا لباس ہے نا، ذَلِكَ خَيْرٌ۔ دو لفظ ہیں اشارہ کرنے کے لیے، ھذا اور ذالکا۔ ھذا ہوتا ہے قریب کے لیے، اور ذالکا ہوتا ہے دور کے لیے۔ میں کہوں گا ذالکا صہیب، ھذا نہیں کہہ سکتا، کہوں گا ھذا ورد، یہ پھول ہے، یہ قریب ہے۔ تو جب اس کا الٹ کر دیا جائے عربی میں، قریب کی چیز کو دور کے اشارے سے ذکر کیا جائے تو اس کی عظمت بتانے کے لیے ہوتا۔ جیسے پہلی سطر ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن تو اے میرے کولے دے وچ پہ ہویا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے وہ کتاب، بڑی دور دکھاتا ہے، وہ کتاب
لا شک، کوئی شک نہیں۔ تو اب یہاں کہہ رہا ہے تقویٰ تو میں روح میرے اندر جو سوائے اللہ کے کسی کو نظر نہیں آتے، اور اس کے اندر تقویٰ یعنی کھڈے کے اندر کھڈا، تو وہ تو صرف اللہ دیکھتا ہے۔ تو اتنی قریب چیز کو اللہ کہتا ہے ذالک خیر، وہ تقویٰ بہت اعلیٰ چیز ہے، وہ تقویٰ بہت اعلیٰ چیز ہے، جو تمہاری اندر کا لباس تقویٰ ہے، اور باہر کا لباس یہ اللہ نے بنایا ہے۔ ایک صحابی آئے، مالدار تھے، کپڑے میلے تھے، اچھا بھی نہیں تھے۔ آپ نے کہا غریب ہو گئے ہو؟ اب انہوں نے کہا جی نہیں۔ کہا تو یہ لباس کیسا پہنا ہوا ہے؟ چل واپس جا کے لباس تبدیل کر کے آ۔ اللہ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھنا چاہتا ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام بہت اعلیٰ کپڑا پہنتے تھے، بہت قیمتی۔ تو ایک آدمی نے اعتراض کیا کہ اللہ کے نبی نے تو زہد سکھایا، تم اتنا عالی لباس کیوں پہنتے ہو؟ کہا میں اس لیے پہنتا ہوں کہ غریب کو مانگنے میں ہچکچاہٹ نہ ہو، اسے پتہ ہو کہ یہ پیسے والا ہے، تو اس کو مانگنے میں آسانی ہو، اس لیے میں یہ پہنتا۔ سبحان اللہ۔ تو اب میں ایسے قرآن سارا ایسے جڑا ہوا ہے، آپ جب پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ اس نے ان سے نہیں مل رہا، یہ اس سے نہیں مل رہا، لیکن اللہ کی قسم یہ ہوتے ہیں نا زنجیر کی کڑیاں، اس طرح سارا قرآن اس طرح جڑا ہوا ہے، اس طرح ایسے جڑا ہوا ہے۔ تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ سورہ بقرہ وہ 30واں پارہ سورہ قدر تھی، اور وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خیر سورہ رعد، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ سورہ بقرہ، اور ہدی للمتقین۔ یہ کہاں سے میں نے انزلہ اور تقوی کو جوڑ کے آپ کو ایسے زنجیروں میں پرو کے دکھایا ہے۔ تو قرآن غذا ہے جس سے تقوی پیدا ہوتا ہے، اور تقوی سے دین پہ چلنا آسان ہوتا ہے۔ آپ کی جو آپ میں سرجن ہیں ان کی پریکٹس اور ہے، جو فزیشین ہیں ان کی پریکٹس اور ہے، جو گائنیکالوجسٹ ہیں ان کی پریکٹس اور ہے، لیکن وہ کرتے 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 سیکھ جاتے ہیں۔ ایک دم تو ماں کے پیٹ سے کوئی نہیں آتا ہے۔ تو جو صفات ایمان ہیں یہ سیکھتے 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 آدمی سیکھتا ہے۔ صرف ماں باپ مسلمان ہوں اتنے سے بچہ دین پہ نہیں آتا، جب تک اسے پورا اس کی طرف متوجہ نہ کیا جائے، سکھایا نہ جائے۔ تو میرے بھائی بہنوں، یہ رمضان کا مہینہ اصل تو قرآن کا مہینہ ہے، اور قرآن سے دل لگاؤ۔ اچھا ایک رواج میں 10 ختم کر لے رمضان شریف مطلب میں 6 کیتے ہیں، مطلب میں 5 کیتے ہیں، وہ اللہ یہ نہیں چاہتا۔ اللہ کی قسم آپ کو اجر مل جائے گا، کوئی بات نہیں، لیکن اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تسی مشین چلا دو گڑ 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 گڑ۔ واللہ اللہ کی یہ پسند نہیں کہ تم 10 ختم کر دو رمضان میں اور 4 سپارے روزانہ پڑھو۔ اللہ کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ افلا یتفکرون، تم اس میں تدبر تفکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ میں نے تو اس لیے اتارا ہے، یہ نہیں کہ تلاوت شروع کر دو۔ تلاوت مطلوب ہے، ایسی نہیں ہے کہ جیسے آج کل لوگ ہمارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک آیت پڑھو، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ہم 10 آیتیں سیکھتے تھے اللہ کے نبی سے، اور جب تک اس پہ عمل نہیں ہوتا تھا آگے نہیں چلتے تھے۔ تو قرآن تو پیغام زندگی ہے، کیسے چلنا ہے، روزہ اس کو بوسٹ کرتا ہے، چونکہ یہ
گناہوں سے آڑ بنتا ہے، آدمی حلال چھوڑ دیتا ہے تو حرام چھوڑنے کی بھی طاقت اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے۔ تو میری گزارش ہے بھائیو، قرآن سے دل لگاؤ۔ قرآن روح کی طرح ہے، روح ہو تو پورا جسم، پوری باڈی حرکت کرتی ہے، تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور سخاوت، عبادت، یہ سب اعضاء و جوارح ہیں، اور اس کی روح قرآن ہے۔ جب قرآن میں طاقت آتی ہے تو سارے حرکت کرنے لگ جاتے ہیں، سب حرکت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑو۔ امت ٹوٹ گئی ہے قرآن سے، اللہ کی قسم ٹوٹ گئی۔ اور قرآن سے ٹوٹنا بہت بڑی تباہی ہے، کہ اس یقین ہو اللہ اس کے رسول کی بات کا، کہ جو اللہ نے کہہ دیا ہے حق ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان نے جنگل میں بھیج دیا تھا، وہ ان کی کسی سے بنتی نہیں تھی، تو انہوں نے آخر تھک کے نا کہا ابو ذر تو ادھر چلا جا، ربضہ، مدینہ سے 150 کلومیٹر دور ایک صحرا، اور صرف وہاں سے حاجی گزرتے تھے حج کے دنوں میں، عراقی حاجی، باقی سارا سال وہ سنسان تھا۔ تو ان کی وفات کا وقت آ گیا، تو ان کی بیوی کہنے لگی اب تو مر رہا ہے، اور میں بوڑھی عورت، یہ بیٹی چھوٹی، اب تجھے غسل کون دے گا، تمہیں کفن کہاں سے دیں گے، تیری قبر کیسے کھودیں گے، تمہیں دفن کیسے کریں؟ وہ کہنے لگے یا ام عبداللہ، جہاں عرب میں عورت کی اولاد نہ ہو، بیٹا نہ ہو، تو اس کو ام عبداللہ کہتے ہیں، عزت کے طور۔ عبداللہ کی ماں، ما کذبت وما کذبت، نہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں نہ مجھے جھوٹ کہا گیا ہے۔ میں ایک مجلس میں تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس مجلس میں ایک آدمی ہے، اکیلا رہے گا، اکیلا مرے گا، اکیلا اٹھے گا، اس کا جنازہ مسلمانوں کی ایک جماعت پڑھے گی، لہذا یہ ہوگا۔ وہ کہنے لگی انا وقد انقطع الحاج، او اللہ دا بندہ، حاج دا زمانہ ہی نہیں، کون آئے گا اس راستے سے؟ کہ یہ نہیں مجھے پتا، جا بیٹھ جا راستے پر۔ شام تک بیٹھے رہی، واپس آ گئی۔ وہ کہنے لگی او میاں کوئی نہیں آئے گا۔ اگلا دن آیا، جاؤ بیٹھو۔ کہ میرا کیوں وقت ضائع کرنا ہے، میں کیوں اتھے جا کے، میں کہہ جا رہا ہوں جاؤ بیٹھو۔ تیسرا دن آ گیا، وہ بیٹھی، دور سے غبار اڑتا نظر آیا، تو اس کے جسم مردہ میں جان ایک دم کھڑی ہو گئی، ایسے اپنا دوپٹہ لے رہا ہے ایسے۔ تو وہ کوئی 20 اونٹ سوار تھے، انہوں نے اپنے سواریاں موڑی، تو دیکھا تو ایک بڑھیا کھڑی ہے۔ وہ کہتی ہے ایک صحابی رسول ہے، اس کا جنازہ پڑھو گے؟ وہ کہنے لگے گا کون ہے؟ کہا ابو ذر۔ تو سب ایک دم رو پڑے کہ ہماری جانیں قربان ابو ذر پر۔ اور یہ کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود اور ان کے شاگرد، اور یہ عمرے کے لیے جا رہے تھے مدینہ مکہ۔ وہ عمرے کے لیے نہیں جا رہے تھے، وہ ابو ذر کا جنازہ بلا رہا تھا۔ تو جب وہ آئے نا، تو پھر اپنی بیوی سے کہنے لگے دیکھ لیا تو نے، میں نے کہا تھا نہ میں نے جھوٹ کہا ہے نہ کہنے والے نے جھوٹ کہا ہے۔ تھوڑا سا یقین بنا لو اپنے نبی کی بات پر۔ کتنے برملا کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر تو کام ہی نہیں چلتا۔ یا اللہ میری توبہ۔ فرمان لگے دیکھو بھائی، مجھے کفن وہ دے گا جو حکومت کا ملازم نہ ہو۔ حکومت خلافت عثمان ہے، اور کہہ رہے ہیں جس نے حکومت کی نوکری نہ کی ہو وہ مجھے کفن دے گا اور وہ میرا جنازہ پڑھے گا۔ تو ایک انصاری نوجوان بولے میں نے آج تک حکومت کی نوکری نہیں کی، اور یہ احرام ہے میری ماں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے، کہا تو اس میں مجھے کفن دو گے؟ ابن مسعود موجود ہیں،
اور فرما رہے ہیں تو میرا جنازہ پڑھے گا. اللہ اکبر، کا انتقال ہو گیا. اچھا جب صبح ہوئی تو بیٹی کو بولا بیٹی آج مہمان آئیں گے، ان کے لیے کھانا تیار کرو، بکرا ذبح کرو. تو وہ کہنے لگی اب بوڑھا باپ ہے جو کہہ رہا ہے چلو کر دو، صدقہ ہی صحیح. تو کھانا پکانے میں لگ گئی. تو جب وہ انہوں نے جنازہ پڑھا اور فارغ ہو کے جانے لگے تو ان کی بیٹی نے کہا عبداللہ ابن مسعود سے یا عم حلم الی الغدا، کھانا کھا لیجیے. کہنے لگے انا لکی ھذا، تمہیں کیسے پتا کہ ہم آ رہے ہیں اور تم نے کھانا تیار کیا؟ کہ ابا نے کہا تھا کہ آج ضرور آئیں گے میرا جنازہ پڑھنے والے. کہنے والا جھوٹا نہیں تھا. تو عبداللہ بن مسعود اور سارے زار و قطار رونے لگے. اور ابن مسعود نے بڑی عجب بات کی کہ واہ ابو ذر تو نے مر کے بھی سخاوت نہ چھوڑی، تو نے مر کے بھی سخاوت نہ چھوڑی. بھائیو قرآن سے دل لگا لو اور اس کے محبوب کی زندگی سے دل لگا لو. کچھ ٹائم دو. ختم کرنے اللہ کی چاہت نہیں ہے، غور کرنا اللہ کی چاہت. تہجد کا وقت اس کے لیے سب سے اعلیٰ ہے. ایک صفحہ پڑھ لو، ایک سطر پڑھ لو کہ یا اللہ تو مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. خاص طور پر آسان کرتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا صرف مجھ سے بات ہو رہی. قرآن میں 89 دفعہ ہے یا ایھا الذین آمنوا. بس پہلے وہ ختم کر لو کہ اللہ تو میرے کو کی منگے ہے. جب اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو، یا ایھا الناس بھی بتا دیا، یا بنی آدم بھی بتا دیا، یا ایھا الکافرون بھی بتا رہا ہوں، یا ایھا الذین ہادوا یہودیوں کے بارے میں، یا اہل الکتاب عیسائیوں کے بارے میں. لیکن جب کہتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا، تو 1.25 ارب مسلمان جو اس وقت ہیں اللہ ان کا کندھا پکڑ کے کہہ رہا ہے تیرے نال گل کر رہے ہیں. تم خود سوچو ایک بڑا آدمی آپ کو کہے آپ سے بات کرنی، تم ادھر منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، کوئی تمہاری عزت رہ جائے گی. اور اگر اس کا موڈ خراب ہو گیا تو تمہیں کتنا نقصان پہنچا سکتا. شہنشاہ اعظم یہاں سے ہاتھ میرا کندھا پکڑ کے کہتا ہے طارق جمیل تو ایمان والا ہے، میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں. تو ایمان والا ہے نا زینب، تو ایمان والی ہے نا، میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں. یہ تصویر ہے یا ایھا الذین آمنوا. تو بھائیو اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. قرآن سے دل لگاؤ. رمضان کے روزے اہتمام سے رکھو. روزہ صرف منہ بند کر کے نام نہیں، آنکھیں بھی روزہ رکھیں، زبان بھی روزہ رکھے. غیبت نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، گالی نہ ہو، بہتان نہ ہو، کسی کو برا بھلا نہ کہے، کسی کو بے عزت نہ کرے. اپنے کانوں کو حرام سے بچائے، نہ غیبت سنے نہ کرے. اپنے ہاتھوں کو ظلم سے بچائے، اپنے پاؤں کو غلط جگہ جانے سے بچائے، تب جا کے روزہ بنتا ہے. تو پھر سحری اور افطاری میں دروازے کھلے ہوتے ہیں. مانگو کیا مانگتے ہو. میں جب 3 چلے لگا رہا تھا نا تو میں تو اچانک گیا آل آف سڈن، میرے رب کی قسم میں آج تک اللہ سے کہتا ہوں، آج تک یا اللہ مجھ سے قسم لے لے اگر یہ سب کچھ میں نے کیا ہو، یہ تو نے کیا ہے، نبھا دینا، تیری بڑی مہربانی. اب تو چند صبح چند شاموں پہ بات آ گئی ہے، گزر گئی. ہمارے جانگلی زبان کا محاورہ ہے داگڑ دیا. داگڑ دیا طبلے کی تھاپ کی آواز کو کہتے ہیں. داگڑ دیا ڈھیر گزر گئی تھوڑی ریا. 70 سال کے بعد کیا رہ جاتا ہے. تو میں جب 3 دن سے 3 چلے کر دیے تو میں نے کہا یا اللہ رمضان آ گیا ہے، مجھ سے 5 راتیں نہیں جاگا جائے گا. دسمبر کا رمضان تھا 1971. تو مجھے لیلۃ القدر میں اٹھا دینا، تیری بڑی مہربانی. روز میں مانگتا تھا، روز مانگتا تھا.
21 کی رات ہم ایک گاؤں میں تھے، میں سویا ہوا تھا رضائی لے کر، کسی نے یہاں ہاتھ سے مجھے پکڑ کے ایسے بٹھا دی، باقاعدہ میں نے فیل کیا مجھے کسی نے ایسے اٹھا دی، رضائی ادھر آ گئی، میں کہا ہیں میں نے کہاں اٹھایا، ادھر دیکھا گھڑی دیکھی 12 بج رہے، میں کہا کہ نے پھر رضائی اوپر لے لی، یا رضائی اوپر لی تو میں نے کوئی طارق جمیل آج 21 دی رات ہے، میں نے رضائی اٹھا کے وہ پھینکی اور بھاگ کے باہر آ گیا، اور شہری تک میں نے اللہ سے ایک شے مانگی، یا اللہ مجھے قبول کر لے اس کام کے لیے، مجھے قبول کر لے۔ ساری رات میں نے اس کا رٹا لگایا۔ تو اس کے بعد ہماری واپسی تھی رائن، قلعہ سوندا سنگھ دیپال پول کا راستے میں ایک اڈا آتا ہے۔ اب مجھے خیال شروع ہو گیا یہ تو نے کیا مانگا ہے کہ مجھے قبول کر لے، تو میڈیکل پڑھ رہا ہے، ادھر تو ڈاکٹر بننے کی طرف چل رہا ہے، ادھر تو کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے قبول کر لے، یہ تمہیں تو جوڑ کے میں بیٹھے گا۔ اتنا زیادہ میرے اندر چرخی چلی، میں کہا اچھا آپ پہ جو اللہ نے منظور ہے تو میں نے دلا دے سی، نہیں تو دلا دے سی، دو میں چنگے کام ہیں۔ تو اللہ نے ایسا نظام چلایا، 3 چلے کے آخر میں ایک لڑکا مجھے ملا، وہ بھی 3 چلے لگا رہا تھا، کہنے کا کیا کر رہا ہے، میں نے کہا میڈیکل میں ہوں، کہنے کا تیرا باپ کیا کرتا ہے، میں نے کہا ذمہ دار ہے، کہا تو عالم بن جا، میں کہا یار بڑا اوکھا کام ہے، میں پتہ کیتا ہے 8 سال لگ دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ کہا ڈاکٹر بننے کا کیا مطلب ہے، پہلے بھی اللہ نے رزق دیا ہے، تھوڑا اور آ جائے گا۔ تو مجھے اس نے ایسے تیر مارا کہ میرے جتنے بزرگ، عورتیں، مرد، دادیاں، چاچیاں، اماں، پھوپھیاں، چاچے، تائے، وہ ایک ہی بات کرتے، پتر تینوں ڈاکٹر بناؤنا، بڑے پیسے، بڑی عزت۔ یہ 2 لفظ میری یادداشت اچھی ہے، آج بھی میرے کانوں میں یہ 2 لفظ ہیں، پتر، بڑے پیسے، بڑی عزت۔ تو میں نے سوچا یہ تو بات تو ٹھیک کر رہا ہے، پہلے ہی اللہ نے رزق دیا ہے تو چلو 2-4 چھلڑ ہو آ جاؤں گے، چونکہ خدمت والی بات تو کسی نے کبھی کی نہیں تھی کہ تو مریضوں کی خدمت کرے گا، دعائیں لے گا، واللہ نیور۔ اس کی ایک بات نے میرا سارا، اوپر تو فیصلہ اللہ کر چکا تھا، اللہ نے مجھے اس راستے میں لگا دیا، آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ میں سوچ رہا ہوں اگر میں ڈاکٹر ہوتا مجھے میاں صاحب یوں بلاتے، بھٹی صاحب بلاتے، مجھے ان سے ٹائم لینا پڑتا، اللہ کی رضا میں مر گئے تو موج۔ میرے 3 بیٹے تھے، ایک درمیان والا جوان بیٹا تھا، وہ اچانک فوت ہو گیا، تو بہت صدمہ تھا، اور اللہ یہ صدمہ کسی کو نہ دکھائے، جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ گزری ہے وہ کس دل کو پتہ ہے۔ مرتے ہوئے اللہ راضی ہو، ہم نے منزل پا لی، اور جو آپ یہ کام کر رہے ہیں واللہ میں خوشامد نہیں کر رہا ہوں، میں تصور نہیں کر سکتا تھا، اور اللہ ان دونوں بھائیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ اللہ کے بہت مقبول بندے ہیں، جتنا آپ کا سٹاف ہے اب سب اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو، محبوب ہو۔ 6 براعظم تو میں نے خود دیکھے ہیں بھائی، کسی جگہ یہ نہیں ہے، اور آپ کو اللہ پکڑ کے یہاں کھڑا کر رہا ہے، اللہ نے آپ سب کو پسند کیا ہے، اور ان بھائیوں کو پسند کیا ہے، تب یہ اتنا بڑا انسانی خدمت کا اللہ نے آپ سے وہ کام لیا ہے کہ 6 براعظم میں کوئی نہیں۔ اللہ ان کی نسلوں میں بھی رکھے اور اس میں برکت دے اور ہر قسم کے شر سے بچائے۔ سبحان اللہ۔ میں پہلی دفعہ آیا ہوں، حالانکہ بہت پیار محبت بھائیوں جیسا، لیکن میرا سر درد 6-7 سال سے ایسا ہے کہ وہ مجھے ایسے پکڑ کے رکھتا ہے، تو پھر میں نے کہا چلو آج تو چکر لگاتا ہوں۔
بھٹی صاحب سے بات کی، میں کہا رمضان کے اوپر کوئی بات ہو جائے، تو قرآن کے پہ میں نے بات کی ہے زیادہ، وہ اصل میں رمضان کی بات ہی ہے، کیونکہ دونوں آپس میں ایسے ملے ہوئے ہیں، ایسے جڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صاحب قرآن بنائے اور فرائض کو پورا کرنے والا بنائے۔ آپ کے نوافل یہ مریضوں کی خدمت ہیں۔ ایک لشکر جہاد سے واپس آیا تو صحابہ نے کہا جی یہ جو تھے نا ساتھی، رات کو تہجد، دن میں روزہ، سارا دن ذکر، تو آپ نے کہا اس کے گھوڑے کو چارہ کون ڈالتا تھا؟ کہا جی ہم ڈالتے تھے۔ اس کا خیمہ کون لگا تھا؟ کہا جی ہم لگاتے تھے۔ کہا پھر تمہارا درجہ اس سے اچھا ہے۔ تو آپ نوافل سے بڑی بندگی کر رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ یہ تیرے بندوں نے تیری ہی قبولیت سے تو نے چنا ہے، اتنا بڑا کام تیرے چناؤ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یا اللہ ان کو کروٹ کروٹ جزائے خیر عطا فرما، اپنی رحمت کے بادلوں میں، اپنی رحمت کی چادر میں اس سارے ادارے کو، جتنے اس کے ذیلی ادارے ہیں سب کو ڈھانپ لے اور شرف قبولیت عطا فرما، اور اپنے بندوں کی جو خدمت لے رہا ہے اس میں ان کی اس خدمت کو قبول فرما، ان کی بخشش کا ذریعہ بنا، ان کی طفیل ہماری بخشش کا ذریعہ بنا، اور ہم سب کو جنت میں اکٹھا فرما۔ مریضوں کے لیے مسیحا بنا، مریضوں کی دعائیں لے رہے ہیں، مفت علاج کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو مسیحا بنا۔ یا اللہ تو بھی راضی ہو جا، اور تیرے رسول کو بھی بڑی راحت ہوگی جب اس کی امت کے غریبوں کا علاج ہوتا ہوگا۔ ہر پیر جمعرات کو ان کے سامنے بھی امت کے حالات جاتے ہیں تو کتنے خوش ہوتے ہوں گے جب وہ دیکھتے ہوں کہ کچھ لوگ میری امت کے مریضوں کا دل جان سے بغیر لالچ کے علاج کر رہے ہیں۔ تو چھ بر اعظم کا میں خود گواہ ہوں مولا، کہیں نہیں دیکھا، کہیں نہیں ہے۔ یا اللہ جو بھی اس میں شرکت کر رہا ہے تو نے ان کو قبول کیا ہے، اور یا اللہ یہ صدقہ جاریہ چلتا رہے۔ یا اللہ اسے کوئی حاسد کا حسد نہ کھا جائے، کسی ساحر کا جادو نہ کھا جائے، کسی نظر بد کی نظر نہ کھا جائے، ان میں آپس میں انتشار نہ ہو، ان میں آپس میں نا اتفاقی نہ ہو۔ یا اللہ تو نے ایک ایسی جگہ سبزہ اگایا ہے جہاں چاروں طرف صحرا ہی صحرا ہے۔ یا اللہ 70 سال ہو گئے دیکھتے ہوئے، اور یہ تو نے اتنا خوبصورت پودا صحرا میں یا اللہ اگا دیا، سایہ دار بنا دیا، پھلدار بنا دیا۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی میرے اللہ، تیری بہت مہربانی۔ اس کو اسی طرح آباد رکھ، شاداب رکھ، سرسبز رکھ، ان کے ہاتھوں میں شفا رکھ دے، ان کے ہاتھوں میں شفا رکھ دے۔ اس میں جان مال لگانے والوں کو اپنا محبوب بنا لے، اپنے حبیب کا محبوب بنا دے، اور یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی نبی الکریم۔